بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے رمضان کا تیسرا روزہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے ہمارے روزے، قیام اللیل، عبادات، خیرات ہماری قبول اور مقبول فرمائے، اور آئندہ بھی رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کو کنٹینیو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج تیسرا روزہ ہے۔ گزشتہ رات زیادہ تر مساجد میں تیسرے اور چوتھے پارے کی تلاوت کی گئی قیام اللیل میں، اور میں نے اسی مناسبت سے تیسرے سپارے میں سے ایک آیت لی ہے اور اسی حوالے سے ایک حدیث بھی لی ہے جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور وہ آیت قرآن پاک کی سردار آیت ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو میں مبالغہ آمیزی نہیں کروں گا کہ وہ قرآن کی دا موسٹ پاورفل آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت کا بھی ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو۔ اس آیت کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقرار کر رہے ہیں، اور بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ صرف عبادت اگر ہم نے کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل ہے۔ اس کے علاوہ کسی بزرگ کی، کسی بابے کی، کسی مزار کی، کسی درگاہ کی، کسی ایون نبی کی بھی ہم نے عبادت نہیں کرنی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ کیوں؟ الحی القیوم، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں، جو بابے، بزرگ، قبر، یہ وہ سب ختم ہو جائیں گے، ختم ہو گئے، لیکن اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں لا اللہ لا الہ۔ اور اسی وجہ سے سورۃ الاخلاص میں بھی ہے قل هو اللہ احد، کہ پاک ہے وہ ذات، ایک ہی وہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ الصمد، وہ تو معبود برحق ہے۔ لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم اثر بھی نہیں، نہ کوئی اس جیسا ہے، وہ ایک ہی ہے، الحی القیوم۔ اور وہ کیوں ہے الحی القیوم، یہ بھی آگے آیت اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتا رہی ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ اب ایک ایسی ہستی جو کہ ہمہ وقت ہو، ہوشیار ہو، نہ اس کو نیند آتی ہو، وہی اس کائنات کا مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ ورنہ آپ دنیا میں روبوٹ ہیں تو روبوٹ چلتے چلتے ان کی بیٹریز ختم ہو جائیں گے، انسان ہیں تو انسان کو نیند آتی ہے، تھکاوٹ آتی ہے، تو ان سے تو مانگنا بالکل ہی فضول ہے۔ صرف ایک اللہ ہی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ ہم آسمانوں میں اور زمینوں میں جب دیکھ رہے ہیں، ان سب کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ میں اپنی جسم کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے مال کا مالک نہیں ہوں، ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ من ذا الذی یشفع، سب اسی کا ہے، اور کون ہے جو کہ اس کی اجازت کے بغیر ہل بھی سکے یا کسی کی سفارش کر سکے یا کسی کی شفاعت کر سکے؟ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی لگی ہوگی کہ اب قیامت شروع کی جائے، تو لوگ حضرت آدم یہ سنن ترمذی کے اندر بہت ڈیٹیل حدیث ہے، میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، سوال جواب ہوں گے ان کے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ قیامت شروع ہو، حساب کتاب شروع ہو، تو پھر اس کے بعد وہ منع کر دیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر لوگ آئیں گے، تو پھر آپ اللہ کی اذن سے پھر اللہ کی
بڑائی بیان کریں گے اور پھر سفارش کریں گے. تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہی وہ سفارش کریں گے. کوئی اپنی مرضی سے کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. یعلم ما بین ایدیہم، کہ اللہ کے علم ہے، اسے سب چیزیں معلوم ہیں. The things which I can see, the things which I can't see, the things I can feel, the things I cannot feel, the things I can perceive, the things I cannot perceive. Everything is in the order or in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has knowledge of everything. He knows everything. I know nothing. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمیں معلوم نہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے. وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. ہاں وہ اس کی معلومات جسے وہ کچھ دیتا ہے اس کو مل جاتا ہے، باقی وہ کسی کی اس کے علم پر کوئی بھی جو ہے اوور رائڈ نہیں کر سکتا. اللہ کا علم انفینٹ ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے اور ہم اس کی علم پر ان کی چیزوں پر کوئی دسترس حاصل نہیں کر سکتے. اور پھر آخر میں جو آخری کلمہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس کی بادشاہی، اس کا علم آسمان اور زمین، نہ صرف یہ جو گیلیکسی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم آبزرو کیا ہے، بلکہ وہ کہ جن کو ہم نے اب تک آبزرو بھی نہیں کر سکے، ان سب پر حاوی ہے. اور ان سب کی حفاظت کرنا، ان سب کو کنٹرول کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے. وہ بڑا ہی عالی رتبہ والا ہے، بڑا ہی جلیل القدر ہے، اسے کوئی چیز عاجز کر ہی نہیں سکتی. یہ آیت الکرسی بہت ہی پاورفل آیت ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضائل قرآن میں فضائل سورۃ البقرہ کے اندر اس صورت کو لے کر آئے ہیں اور ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے. اور حدیث یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ رمضان میں زکوٰۃ کے مال پر حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. اب رات کا وقت تھا، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ایک بندہ آ گیا اس میں سے جناب غلہ چوری کرنے لگا. ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، اس پر رونے لگا، کہنے لگا میں مسکین ہوں، محتاج ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو. تو ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا. دوسری صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا حال ہے. اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم میں سے کچھ علم دیا، تبھی ان کو پتہ چل گیا. علم غیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، کسی کو بھی علم غیب نہیں، بشرطے کہ اللہ کچھ علم دے دیتا ہے. تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مسکین تھا، غریب تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹا تھا، وہ آج رات پھر آئے گا. دوسری رات ابو ہریرہ پھر بیٹھے، اب وہ طاق میں بھی تھے، تو وہ بندہ آیا، اس نے مال چوری کرنا شروع کیا. تو ابو ہریرہ نے پھر اس کو تھمبو کر لیا، پکڑ لیا، چل بھائی کدھر جا رہا ہے تو. تو وہ پھر منتیں کرنے لگا، سماجت کرنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، میرے بچے چھوٹے ہیں، اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے پھر چھوڑ دیا. دوسری صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ وہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑا مسکین تھا، غریب تھا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا، اس رات کو پھر وہ آئے گا. جب تیسری رات جب وہ آیا تو ابو ہریرہ نے پھر اس کو پکڑ لیا. تو ابو ہریرہ نے اس کو کہا آج تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اب وہ جان بچانے کی بڑی کوشش کی، جب نہ چھوڑا تو اس نے کہا چلو میں آج تمہیں ایک ایسی آیت بتاتا ہوں، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ پوری آیت بتائی اور کہا کہ اگر تم اس کی تلاوت کر لو گے تو پوری رات جو ہے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتہ تمہاری حفاظت پہ مقرر کر دے گا اور شیطان سے تمہیں محفوظ رکھے گا، وہ کہ صبح فجر تک تمہاری حفاظت کرے گا. اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات کو وہ آیا تھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن اس نے پھر مجھے یہ آیت سکھلائی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو آیت تمہیں بتائی تو وہ تم سے بالکل سچ کہہ گیا ہے، لیکن ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ بندہ جو 3 دن تک تمہارے پاس آتا رہا وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. تو یہ آیت جو ہے، اور ہر نماز کے بعد جیسے اگر ہم آیت کرسی کی اگر تلاوت کریں تو
جنت میں داخلہ ہوگا. اور یہ ہر نماز کے بعد کے اذکار میں سے بھی ہے آیت الکرسی، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے کیا کرتے تھے. تو آج کی یہ حدیث ہے کہ یہ آیت الکرسی بہت ہی پاورفل آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت پر ہمیں پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت ہمارے شرک عقائد کی جو ہے نا وہ نفی کرتی ہے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو جس طرح سوتے وقت یہ آیت پڑھ کر سوئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں غافلین میں شمار نہیں کرے گا، اور ہمارے ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا کہ جو ہماری صبح تک حفاظت کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان کے ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.